بنو اسرائیل سمندر، رات کا پچھلا پہر ہے، اور دو ہستیاں مکہ سے نکلتی ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو نکلنے کا حکم ہو چکا ہے اور نبوت کا 14واں سال ہے اور جمعہ کی رات ہے، اور ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامہ، اخاف الطلب فامشی خلفہ۔ یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کوئی آگے دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے آ کے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، میری بے بسی ہے۔ ان لمدرکون، اور یہ صدیق، شکلیں دونوں نظر آ رہی ہیں؟ اچھا، آپ پنجوں پہ چل رہے تھے، ہمارے نبی پاؤں پورا نہیں رکھ رہے تھے کہ کھوجی نہ پہنچ جائیں، وہ انگلیوں کو دیکھ کر بھی پہنچ گئے۔ جب آپ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی زخمی ہو گئیں کہ چڑھا نہیں گیا۔ تو ابوبکر صدیق کوئی پہلوان نہیں تھے، کمزور بدن تھا، لیکن اللہ کے نبی کو اٹھایا کمر پر اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر گئے، اور رات کا اندھیرا تھا تو آپ کو باہر بٹھا دیا، اندر گئے، غار صاف کیا، سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے، پگڑی اتاری، پھاڑ پھاڑ کے بند کی، سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا، پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا، اور یہ سارا ٹٹول کے کیا، ایک ایک انچ کو ٹٹولا، سبحان اللہ، ایک ایک انچ، پھر وہ سوراخ جس میں سانپ تھا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ علماء تاریخ فرماتے ہیں وہ جو سانپ ڈس رہا تھا وہ اپنی اس فطرت کی وجہ سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اور آگے صدیق کے ایڑی تھی تو وہ کہہ رہا تھا بابا پیر پیچھا کر میں نوی ویکھن دے۔ جب آپ اندر آئے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، کچھ عرصے کے بعد روشنی ہوئی، دیکھا کہ ابوبکر صدیق بغیر کرتے اور پگڑی کے۔ آپ نے کہا ابوبکر پگڑی کرتا؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ سوراخ دیکھ رہے ہیں، مجھے خطرہ تھا کوئی چیز اس میں تکلیف دینے والی نہ ہو، میں نے یہ سب پھاڑ پھوڑ کے بند کر دیے۔ میرے نبی ایسے چھلکے بے ساختہ آنکھوں کے پیالے کہ ایک دم آپ پھوٹ کے روئے اور ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ ساتھی جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انا لمدرکون، دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کیوں، یہ فرق کیوں ہے؟ هو اجتباکم، اللہ نے اس امت کو چنا۔ پھر جب قریش مکہ پہنچ گئے اوپر اور آوازیں آنے لگی تو اب جیسے بنو اسرائیل نے آگے پانی دیکھا پیچھے فرعون تو انہیں سب کو اپنی پڑ گئے، بلے بھائی ہن کی بنے، ہن کی مارے گیا سب، پتر دکی کرا، دھی دکی کرا، روٹی دکی کرا، انہوں نے اپنے انا لمدرکون۔ جب آوازیں آئیں تو ابو بکر کو بھی کچھ پڑ گئی، لیکن یہ کیا پڑی اس کو قرآن بتاتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ابو بکر کو اپنی بھول گئی، اپنے نبی کی پڑ گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تحزن۔ اگر صدیق کو اپنا خوف ہوتا بنو اسرائیل کی طرح تو قرآن کہتا اذ یقول لصاحبہ لا تخف، ابو بکر کیوں ڈرتے ہو، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قربان جاؤں جو عرشوں پہ سے دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر کے دل میں اپنا کچھ نہیں، اپنے نبی کا غم اس کو تڑپا رہا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا، اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو قرآن آیا لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے نبی کی ہلاکت کا غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ هو اجتباکم، سمجھ میں آ رہا ہے؟ هو اجتباکم، پانی کالطود العظیم، پانی ٹیلے بن گئے، 12 راستے بنے، باہر نکلے، فرعون کو ڈوبا دیکھا، پھر اطمینان نہیں ہوا کہ لاش دکھاؤ پھر مانیں گے، تو پانی نے اٹھا کے لاش کو باہر پھینکا، کبو پڑا، کہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے۔ ابھی چند میل کیے ہوگا سفر یا چند گھنٹے کا سفر،
آگے کیا دیکھا؟ ایک قوم ہے یعکفون علی اصنام لہم، کچھ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو 40 برس کی 2 نبیوں کی صحبت اور ابھی تازہ معجزہ، اور کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے دو ایسا جیسا یہ ہے۔ تو ان کا انکم قوم تجہلون، ارے کیا کر رہے ہو پاگل ہو، پتھروں کو رب مان رہے ہو؟ ٹھیک ہو، یہ تصویر دیکھ لی، اب میں دوسری تصویر دکھاتا ہوں۔ میرے نبی دنیا سے چلے گئے، وہاں موسیٰ آگے، ہارون پیچھے، کلیم اللہ رسول اللہ ہیں۔ یہاں میرے نبی چلے گئے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا دن، شدید گرمی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر کو پتہ چلا، دوڑے ہوئے آئے اپنی بیٹی کے گھر، چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، ماتھے کا بوسہ لیا اور آنسو ٹپکے اور کہا واہ خلیلہ، واہ صفیہ، واہ نبیہ، ہائے 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 میرے نبی، ہائے میرے خلیل، ہائے میرے خالص۔ پھر تیزی سے مسجد میں آئے، ایسے مجمع بھرا ہوا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی گمسم ہے۔ فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے، جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے قتل کروں گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح گئے ہیں اللہ کے پاس، جیسے وہ طور پر گئے تھے، واپس آئیں گے۔ اب ممبر پر آئے، کھڑے ہو گئے، عمر اقعد، نہیں بیٹھا، ممبر پر آئے، یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ اکبر، واہ صدیق، کیا مان دھن جانا۔ لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج ان کو موت آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں سن لو ان کا اللہ آج زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، موت سے پاک۔ 2 نبیوں کے درمیان بتوں کی تمنا کی، نبی چلے گئے، کیا 2 لفظوں میں کیا فرما دیا۔ اور پھر جب ارتداد کا فتنہ اور زکوٰۃ کا انکار اور جھوٹے نبی اور چاروں طرف سے تابڑ توڑ حملے، اسلامی تاریخ میں 2 ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ایک جملہ بولا گیا، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ پھر 200 سال کے بعد احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ 214 ہجری میں انتقال ہوا، اور یہ ان پر امتحان کوئی 200 ہجری میں ہے۔ تو اس وقت کہا گیا لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ جب قرآن کو مخلوق کہنے کا عقیدہ معتزلہ نے ٹھونسا اور مامون منطق پڑھ کے گمراہ ہوا، اور بشر مریسی کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن و حدیث کی روشنیاں اس کے سامنے اوجھل ہو گئیں، اور اس نے اس کو قرآن کو مخلوق کہنا شروع کیا، معتصم نے اس پر انتہا کی، اور احمد بن حنبل پر وہ تابڑ توڑ عذاب تکلیفوں کے پہاڑ توڑے کہ پہاڑ بھی ہوتے تو ریت بن جاتے۔ تو صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے ابو بکر کچھ اپنے معاملے میں، اپنے فیصلے میں نرمی کرو، ہم سارے عرب سے نہیں لڑ سکتے۔ صدیق اکبر جیسے حلیم۔ ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا کہ اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ ابو بکر سامنے تھے، یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا ابو بکر تیرے اندر سارے کا سارا موجود ہے، کوئی کمی نہیں۔ ابو بکر آپ اتنے حلیم طبع ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارے عرب سے نہیں لڑ سکتے۔ آپ نظر ثانی فرما،
حلم کا پیکر تڑپ کے اٹھے، حضرت عمر کی داڑھی پکڑ لی دونوں ہاتھوں سے اور یوں جھنجھوڑ کے رکھ طلبت نصرتک وجئتنی بالخذلان، عمر تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا، تیری تو میں مدد کا آج محتاج تھا، تو بھی مجھے چھوڑ گیا۔ ہیہات ہیہات خوار فی الاسلام و جبار فی الجاہلیہ، اسلام میں بزدل ہو گئے ہو، جاہلیت میں بہادر بنتے تھے۔ ہیہات ہیہات وقد انقطع الوحی، عمر وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔